رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی 142ویں آیت کا ایک فقرہ ہماری گفتگو کا سرنامہ قرآنی رہا ہے اس عشرہ محرم میں، شب اول سے لے کر اور اس وقت تک. اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے، جس مجلس کا عنوان ہے مجلس شام غریباں. میں اکثر آپ حضرات کو الفاظ و تراکیب اور عناوین کی طرف بھی متوجہ کرتا ہوں. ذرا صبر کر کے، فکر انگیز اور بہت معنی خیز ہے. خود اس عنوان کے کئی مراتب ہو جاتے ہیں. اگر ہم ظاہری اعتبار سے غور کریں، اس دنیا میں، اس زمان و مکان میں رہتے ہوئے ہماری غربتیں، ہماری ہجرتیں، اور اگر اس اعتبار سے غور کریں کہ ہم سب کا وطن اصلی کہیں اور ہے، اور اس دار دنیا میں ہم سب کے سب غریب ہیں، اس وطن اصلی سے دور ہیں، تو ہم سب کی زندگیوں کے لیے یہ ایک شام غریباں بڑی معنویت رکھتی ہے، بے پناہ معنویت رکھتی ہے. بس یہ ایک اشارہ تھا. آپ حضرات غور فرمائیں گے، مجھے اندازہ ہے یہ شام غریباں پوری دنیا میں، چونکہ اس روز کے اختتام پر یہ مجلس منعقد ہوتی ہے جو روز عاشوراء کہلاتا ہے. اس اعتبار سے ہر فرد کسی بہت فکر انگیز عنوان پر غور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اس فقیر کا طریقہ کار ہے کہ ہم ایسے ہی مواقع پر فکر انگیز عناوین قائم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. غور کیجئے گا کہ کربلا کی شام غریباں سے
ہم سب کی زندگیوں کی ہر شام کا تعلق ہے. اگر ہمارے ذہن میں مفہوم غربت واضح رہے، اگر ہمارے ذہن میں مفہوم ہجرت واضح رہے، اگر ہمارے ذہنوں میں اس وطن اصلی اور وطن حقیقی کا تصور قائم اور زندہ رہے. فکر کا دوسرا مرحلہ ہم نے عنوان قائم کیا اس سرنامہ قرآنی کے ضمن میں ذیل میں مشیت اور حسین. خود مشیت کے عنوان سے گفتگو مکمل نہ ہو سکی. مشیت کے مراتب ہیں، مشیت کے اقسام ہیں. ایک مشیت ہدایت ہے، ایک مشیت ملک ہے، ایک مشیت خلق ہے، ایک مشیت ایجاد ہے، ایک مشیت ابداع ہے. مشیت کے مراتب ہیں، اور تمام مراتب مشیت میں حق سبحانہ و تعالی نے حسین کو ایک امتیاز بخشا ہے. تمام مراتب مشیت میں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام حق سبحانہ و تعالی نے ایک امتیاز بخشا ہے، ایک اختیار بخشا ہے، ایک حق شفاعت بخشا ہے. اور وہ اس لیے بخشا ہے، قبل اس کے کہ میں کچھ اور عرض کروں بس اشارے عرض کر دوں. مثلا قرآن مجید میں مشیت خلق سے متعلق کس قدر فکر انگیز ہے یہ آیت، جہاں کہا گیا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پورا اقتدار اسی حق سبحانہ و تعالی کے اختیار میں. یخلق ما یشاء، جس شے سے متعلق اس کی مشیت ہوتی ہے اسے خلق فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہاں پر بس صرف اشارہ کر رہا ہوں، خاص طور پر جو طالبان علم ہیں، جستجو رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اشارہ ہے. اور جو صرف تبرکاً سماعت فرما رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ تذکرہ اور تذکر برکت سے خالی نہیں ہے. یہ آیت بہت فکر انگیز ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں مشیت خلق کیا ہے، کیوں وہ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے، کیوں وہ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے. اور یہاں اس آیت میں عمومی تذکرہ نہیں ہے. اناثن میں تنکیر کیوں ہے، الذکور میں تعریف کیوں ہے، کیوں وہاں معرفہ آیا الف و لام کے ساتھ، کیوں یہاں الف و لام کے ساتھ نہیں ہے، تنوین ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر عمومی بیان کے ساتھ ساتھ کوئی خصوصی اشارہ بھی ہے. مادر مریم بیٹا طلب کرتی ہے مگر اسے بیٹی ملتی ہے. مریم کو بغیر کسی سبب ظاہری کے بیٹا عطا ہوتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا ابتر کے تانے دیتی ہے، انہیں بیٹا عطا ہوتا ہے لیکن واپس لے لیا جاتا ہے. اور وہ بیٹی عطا ہوتی ہے جس سے ایک کے بعد ایک وہ بیٹے ملتے ہیں کہ جن سے سلسلہ ہدایت قائم رہتا ہے. یہ سب مشیت کے امور ہیں، یہ سب مشیت کے امور ہیں. للہ ملک السماوات والارض
یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ ایک مقام ہے صرف جہاں پر مشیت خلق کی طرف اشارہ ہوا. اس سے متعلق جو آیتیں ہیں جمع کرتے جائیں، تتبع کرتے جائیں، مطالعہ کرتے جائیں تو اسرار منکشف ہوتے چلے جائیں گے. مشیت ہدایت خود اس آیت میں موجود ہے جو مسلسل پڑھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جن میں مشیت ہدایت کی طرف اشارہ ہے. مشیت ہدایت کے بھی مراتب ہیں. ایک ہدایت ہے ہدایت تکوینیہ اور اس کے بھی مراتب ہیں. ایک ہدایت ہے ہدایت تشریعیہ اور اس کے بھی مراتب ہیں. اس کے بھی مراتب ہیں. ہدایت آ چکی، نبوت ختم ہو چکی، پھر بھی ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے نا کہ روزانہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہیں، پروردگار ہمیں ہدایت فرما، ہمیں ہدایت پر باقی رکھ، ثابت رکھ. ہدایت کرنے کے لیے بھی مشیت درکار ہے، ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے بھی لطف و عنایت خاص ضروری ہے. بغیر لطف و عنایت الہی کے کوئی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ بھی تو نہیں سکتا. یہ توفیق کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ توفیق، یہ عنایت ربانیہ کس طرح حاصل ہوگی؟ کس کے توسل سے، کس کے توسط سے، کس کے ذریعے سے؟ جب بھی یہ سوال ذہن میں آئے کہ رب کی طرف سے کوئی عنایت خاص کب شامل حال ہوگی، کیسے شامل حال ہوگی، کس طرح شامل حال ہوگی، تو اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، حسین سے توسل کر لیجئے مسئلے حل ہو جائیں گے. آقا حسین کا ایک خاص تعلق ہے مشیت سے. مشیت اور حسین یہ عنوان یوں ہی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے. متن قرآنی کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، آیات میں ڈوبتے چلے جائیں اور گوہر معنی رولتے چلے جائیں. مشیت خلق ہے، مشیت ابداع ہے، مشیت ایجاد ہے. اب ظاہر ہے کہ آج اس مختصر سے وقفے میں ان تمام مطالب کا گزارش کیا جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سب آمادہ گریہ و بکا ہیں. آقا حسین کی زبان سے دو جملے بار بار سینکڑوں بار آپ سنتے رہے. ہر ذاکر بیان کرتا ہے کہ آقا حسین نے مدینے سے چلنے سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ کی زبانی فرمایا تھا. جب لوگوں نے پوچھا کربلا کیوں جا رہے ہیں، فرمایا میرے نانا نے کہا ہے یا حسین اخرج الی العراق شاء اللہ ان یراک قتیلا. اے حسین جاؤ عراق کی طرف جاؤ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی راہ میں قربان دیکھے. اس کے بعد جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ قربان ہوں گے، آپ قربانیاں دیں گے، تو یہ ساتھ میں اہل حرم کو کس لیے لے جا رہے ہیں؟ پھر دوسرا فقرہ سامنے آیا، شاء اللہ ان یراہن سبایا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے. یہ شام غریبہ اس دوسری مشیت کا آغاز ہو رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ گریہ کر رہے ہیں تو آداب گریہ میں امام جعفر صادق نے فرمایا ہے گریہ کرو ہمارے جد پر تو بلند آواز سے گریہ کرو. حسین پر گریہ بھی مطلوب مشیت ہے. یہ گریہ کی آوازیں غفلت میں پڑے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، جگا دیتی ہیں. کربلا میں سرکار سید الشہداء بمشیت رب، باذن رب تشریف لائے اور وہ جہاد فرمایا کہ جیسا جہاد انسانی تاریخ میں دوسرا کوئی جہاد نہیں ملتا. اعتراف ہے دنیا کے مفکروں کا، دنیا کے فلسفیوں کا، دنیا کے مؤرخوں کا، دنیا کے باضمیر انسانوں کا، دنیا کے حریت پسند انسانوں کا، دنیا کے
واقعاً ان انسانوں کا جو حریت کی قدر و قیمت اپنے وجود میں رکھتے ہیں، ان کا یہ اعلان ہے کہ آقا حسین جیسا جہاد اس روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا، نہ کیا نہ ممکن ہے۔ بعض ایسے نادان ہیں جو واقعات کی مماثلتیں تو تلاش کرتے ہیں، آقا حسین کی مماثلتیں پیش کرتے ہیں، زمانے کے ساتھ دوسرا حسین تلاش کرتے ہیں۔ نادانی نہ کریں، حسین کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے فاطمہ جیسی ماں درکار ہے۔ حسین ابن علی، حسین کو دنیا میں لانے کے لیے فاطمہ جیسی ماں درکار ہے۔ حسین کو دنیا میں لانے کے لیے علی ابن ابی طالب جیسا باپ درکار ہے۔ حسین کو دنیا میں لانے کے لیے محمد عربی جیسا سرچشمہ مرکز دائرے وجود درکار ہے۔ حسین ہر اعتبار سے آقا حسین کا جہاد مکمل ہے۔ جتنی ہدایت الفاظ کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے دنیا کو فراہم کر سکتے تھے وہ بھی حسین نے فراہم کی، اور جتنی ہدایت قربانیاں دے کر پیش کر سکتے تھے وہ بھی حسین نے دنیا والوں کو ہدایت فراہم کی۔ ایک ایک جملہ سید الشہداء کا قابل غور، قابل فکر اور سرچشمہ نور ہے، سرچشمہ ہدایت ہے ہر فرد بشر کے لیے۔ صرف شرط بیداری ذہن اور بیداری ضمیر ہے۔ ذہن بیدار ہو، ضمیر بیدار ہو، انسان سیاسی یا کسی اور قسم کے تعصبات کا شکار نہ ہو، آقا حسین کا مطالعہ کرے، آقا حسین کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ سبط رسول، سبط من الاسباط، سبط من الاسباط، ان کے کلمات کا، ان کے خطبات کا مطالعہ کرے، پھر ان کے اقدامات کو تو دیکھے۔ صبح عاشور سے ایک ایک عمل، مثلا یہی بات جو ذاکرین خصوصیت سے پڑھتے ہیں، آخر اس کے پیچھے حکمت تھی نا کہ آقا حسین کے ساتھ ایک مؤذن تھا، مسلسل وہ اذان دیا کرتا تھا، لیکن صبح عاشور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے اس مؤذن کو روک دیا اور اپنے جوان بیٹے شبیہ پیغمبر علی اکبر سے کہا، بیٹا آج اس وقت تم اذان دو۔ علی اکبر کی اذان صبح عاشور کی، علی اکبر کی اذان صبح عاشور کی، یہ تنہا اذان اس میدان میں جہاں تک اکبر کی آواز اذان جا رہی تھی، لوگوں کے دلوں کو، دماغوں کو، ذہنوں کو، ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور اگر پھر بھی جو بیدار نہیں ہوئے، ان کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی شقاوتوں کا کیا عالم ہوگا، ان کی شقاوتوں کا کیا عالم ہوگا، جو ایسے شقی تھے، ایسے شقی تھے۔ انہی سے یہ ممکن تھا کہ عصر عاشور ہوتے ہوتے حسین جب یکا و تنہا رہ گئے، اس وقت حاکم جائر اور حاکم ظالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی ناراضگی مول لی ہے کہ جب آقا حسین یکا و تنہا رہ گئے تھے ایک بلندی پر اور فرس مبارک پر تھے، تو جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ حسین کے لیے استعمال کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ حسین علیہ السلام کے لیے استعمال کر۔ تلواریں اٹھتی تھیں تو حسین کے لیے، نیزے چلتے تھے تو حسین کے لیے، تیریں چلتی تھیں تو نشانہ حسین بنائے جاتے تھے۔ جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ زمین سے پتھر اٹھاتا تھا اور حسین کی طرف
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پروردگار آپ کے آنسوؤں کو زخم دل زہرا کا مرہم بنا دے، پروردگار آپ کے آنسوؤں کو زخم دل مصطفیٰ کا مرہم بنا دے، پروردگار آپ کے آنسوؤں کو زخم دل مرتضیٰ کا مرہم بنا دے۔ جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ حسین کی تھا، جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ پتھروں سے نشانہ کر رہا تھا۔ حسین عصر عاشور فرس سے زمین پر تشریف لائے، حسین نے شہادت عظمیٰ پیش کی۔ کربلا کی دشت میں جب شام آ گئی، شام غریباں، اور میں نے گزارش کی کہ یہاں سے وہ اس مشیت کا آغاز ہوتا ہے جو حسین نے کہا تھا، میرے نانا نے کہا ہے یہ اہل حرم کے لیے بھی اللہ کی مشیت ہے، یراہن شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اسیر دیکھیں۔ ہاں، یہ اسیر ہو کے اسلام کو آزاد کرا رہی تھیں، یہ اہل حرم اسیر ہو کر ایمان کو آزاد کرا رہے تھے، یہ اہل حرم اسیر ہو کر ضمیر انسانی کی آزادی کا اہتمام کر رہے تھے، یہ اہل حرم اسیر ہو کر، خود اسیر ہو کر قلب و ذہن بشری کو قیامت تک کے لیے آزادی عطا کر رہے تھے، ان کی آزادی کا اہتمام کر رہے تھے۔ کون کون اسیر ہوا، تفصیلات تو آپ جانتے ہیں، میں اکثر نہیں پڑھتا اس لیے کہ تاریخوں میں ساری تفصیلات ہیں نہیں، اور مورخین نے بہت کچھ خیانتیں بھی کی ہیں۔ میں تو بس اتنا کہتا ہوں، قیامت تک ہمیں اپنا سینہ چاک کرنے کے لیے، سر و سینہ پیٹنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، کیا یہ ایک چھوٹا سا فقرہ کافی نہیں ہے کہ زینب اسیر ہو گئی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں، معرفت شرط ہے، جو انہیں پہچانتا ہو، جو ان کے مراتب کو سمجھتا ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کی حرمت و عظمت ہو، جس کے دل میں اہل بیت رسول کی محبت اور عظمت ہو، اس کے لیے یہ ایک جملہ قیامت تک بے چین رہنے کے لیے کافی ہے، ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ اسیر ہو گئے، زینب کے بازوؤں میں رسند بندھ گئی۔ بعض حضرات فلسفہ ترازیاں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ حسین نے جس شجاعت کے ساتھ جہاد کیا ہے، ان کا تذکرہ رو کر کرنا اچھا نہیں لگتا، ہاں، لیکن جس شقاوت کے ساتھ امت نے اہل بیت کو اسیر کیا ہے، جس شقاوت کے ساتھ امت نے خیام حسینی کو لوٹا ہے، جس شقاوت کے ساتھ امت نے خیام حسینی میں آگ لگائی ہے، حسین سے دشمنی تھی، حسین سے اختلاف تھا، حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ خود اس زمانے کے قبائلی اعراف اور قبائلی آداب اور اصول اور طریقہ کار میں کیا تھا؟ کیا خواتین کے ساتھ اسی طرح پیش آتے تھے؟ کیا خواتین کے ساتھ اسی طرح پیش آتے تھے کہ جب آقا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا تو شعلے لے لے کر خیام حسینی تک بڑھے اور خیموں میں آگ لگانا شروع کی؟ جب ایک خیمہ جلنے لگتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے میں آ جاتی تھیں، جب وہ خیمہ جلنے لگتا تھا، بیویاں تیسرے خیمے میں آ جاتی تھیں، آخر ساری بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئیں جہاں سید سجاد بیماری کے عالم میں بستر پر پڑے ہوئے تھے،
اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بے چین تھے، کروٹیں بدل رہے تھے۔ بیویوں نے آ کر ایک مرتبہ پوچھا ہے، اللہ اکبر، زینب پوچھ رہی ہیں، سید سجاد سے پوچھ رہی ہیں، بیٹا یہ بتاؤ، دشمنوں نے خیام میں آگ لگا دی ہے، ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اور کس قدر کربناک اور المناک ہے یہ موقع جب امام نے امامت کا منصب سنبھالا ہے، عہدہ سنبھالا ہے، اور پہلا حکم یہ دے رہے ہیں اپنی پھوپھی کو، اپنی بہنوں کو، بے ردا نکل جائیں۔ کن کن مناظر کا ذکر کیا جائے، کن کن مناظر کا اشارہ کیا جائے، کن کن مناظر کا اشارہ کیا جائے۔ بیویاں خیام سے نکلی، خیمے جل رہے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، خود دشمن وقائع نگار یہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا زینب کو چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، بار بار پھر جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں، بار بار بڑھتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوتی چلی گئیں۔ مجھے حیرت تھی، کون سی ایسی قیمتی چیز ہے جو خیموں میں رہ گئی ہے اور یہ بی بی اس کو تلاش کرنے کے لیے خیمے میں جا رہی ہے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میں نے دیکھا ایک بیمار ہے جسے پشت پر لے کر زینب خیموں سے باہر آئی اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ یہ زینب ہے جو اس وقت امامت کی جان اس انداز سے بچا رہی۔ یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے، اسیر ہو چکی ہیں، حلقہ ہے، دشمنوں کا حلقہ ہے، لیکن یہ خدمت اسلام ہے، یہ خدمت ہدایت ہے۔ جو بی بی اللہ کی طرف سے معین ہادی و رہبر و امام و حجت خدا کی اس طرح حفاظت کرے، اللہ اس کی اپنی مشیت کے نظام میں اسے کیا امتیاز عطا کرے گا۔ سوچو، حسین کا اپنا مرتبہ ہے مشیت الہیہ میں، زینب کا اپنا امتیاز ہے اللہ کے نظام مشیت میں۔ زینب بھی شفیعہ روز جزا ہے، زینب سے بھی توسلات کرو، دنیا اور آخرت کے مقاصد، بلند مقاصد حاصل ہوں گے۔ یہ ہے زینب جو امامت کی مدد کر رہی ہیں، امامت کی حفاظت کر رہی ہیں۔ بس دو تین فقرے عرض کر لوں۔ شام غریبہ ہے، گریے کا حق ادا کیجئے، ماتم کا حق ادا کیجئے۔ بی بی نے اور ان تمام بیویوں نے جو ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا اس روئے زمین پر کسی کو نہ دکھائے۔ بعض وہ مظالم ہیں کہ جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور جو صراحت کے ساتھ کتابوں میں نہیں لکھے ہیں، لیکن تمام روایتوں کو جمع کریں تو اس سے استنباط کیا ہوتا ہے۔ وہ روایت یاد ہے نا کہ جناب سید الشہداء کے سامنے ایک شقیق قاسم کا سر جدا کرنا چاہ رہا تھا، آقا حسین نے قبول نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، قاسم کا سر جدا نہیں ہونے دیا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید شہادت پاتا تھا تو اس کا لاشا حسین اٹھا کر لے آتے تھے، یعنی جب تک آقا حسین موجود رہے کسی کا سر قلم نہیں ہوا۔ جب تک آقا حسین موجود رہے، ایک دو استثناء کے علاوہ کسی کا سر قلم نہیں ہونے دیا۔ حسین نے، حسین کی ہیبت نے، حسین کے وجود نے، حسین کی ریاضت نے، حسین سب کا لاشا لے آتے تھے خیمے میں۔ اب جب حسین نہیں ہے، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، تو گویا اب جب دشمنوں نے آ کے سر قلم کیے ہیں تو لیلا دیکھ رہی ہیں، اور لیلا کے سامنے اکبر کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔
اب زینب دیکھ رہی ہیں اور زینب کے سامنے عون و محمد کا سر قلم کیا جا رہا ہے. اب ام فروہ دیکھ رہی ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر قلم کیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. یہ مصیبتیں بیویوں نے دیکھی ہیں. اس کے علاوہ کیا مصیبتیں دیکھی اس ایک شام غریبہ میں؟ کتنے بچے ہیں، چھوٹے بچے جو پیاس سے بلک رہے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے. اور تاریخوں کا مطالعہ جہاں تک میں نے کیا، جب تک عباس زندہ رہے بچے العطش العطش کہتے رہے. عباس کا دامن تھام لیتے تھے، پانی طلب کرتے تھے. لیکن آقا عباس حسین ابن علی کی موجودگی میں جب حضرت ابو الفضل العباس شہید ہو گئے، اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کسی سے پانی طلب نہیں کرتے. وہ بچے بھی کسی سے پانی طلب نہیں کرتے تھے. پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بی بی نے خیام کے جلنے کے بعد جلی ہوئی راکھ پر جب کنبے کو سمیٹنا شروع کیا، سب کو جمع کرنا شروع کیا، تو بعض مواقع پہ گئیں اور بی بی نے سمجھا کہ یہ بچہ سو گیا ہے، لیکن وہ بچہ سویا نہیں تھا. یہ بچے پیاس کی شدت کی بنا پر اوپر سے جلتی ہوئی ریت اپنی مٹھیوں سے ہٹاتے تھے. جب ذرا سی خنک ریت نکل آتی تھی، اپنا سینہ اس پر رکھ کر سو جاتے تھے. یہ بچے جو سوئے پھر بیدار نہ ہوئے. یہ بچے جو سوئے تو پھر بیدار نہ ہوئے. اور عرض کروں کچھ بچے وہ ہیں جو ذرا بڑے تھے، جو چل پھر سکتے تھے. ان میں سے کچھ بچے وہ تھے جب بے دریغ اشقیاء گھوڑوں پر سوار خیام کی طرف آئے ہیں خیموں کو لوٹنے کے لیے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے دب کے بچے شہید ہو گئے. حسین کے کنبے کا ایک بچہ وہ ہے. روایت سنیں گے آپ، واقعہ کربلا کہاں بیان ہوتا ہے، یہ سب تفصیلات، یہ تاریخی حقائق ہیں جو عرض کر رہا ہوں. ایک شقی خیمے میں داخل ہوا، ایک ماں ہے اور ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے. وہ ایک طرف ستون خیمہ سے سہما ہوا کھڑا ہے اور ایک طرف ماں ہے. شقی نے ماں کو دیکھا، ادھر بچے کو دیکھا اور تلوار نکالی، اس طرح ایک ضرب لگائی، بچہ ماں کی نگاہوں کے سامنے دو ٹکڑے ہو کے زمین پر گر گیا. یہ سب وہ قیامتیں ہیں جو اس شام غریبہ میں ٹوٹی. شام غریبان کربلا، شام غریبان مدینہ، شام غریبان آل رسول، شان غریبان آل بطول. کیا شام تھی، کیا شام تھی، کیسی ہولناک شام تھی. ہاں، اس شام میں یقیناً بہت سے مکاشفے بھی ہوئے. میں ایک مکاشفے کی طرف ذکر کر چکا ہوں، دوسرے مکاشفے کی طرف عموماً ذکر کیا جاتا ہے، میں نہیں کرتا، آج اشارہ کر رہا ہوں. جب عصر عاشور حسین رخصت ہوئے تھے، رخصت آخر، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میر سید علی افغانی واعظ افغانی نے لکھا ہے کہ جب حسین چلے ہیں، زینب نے سوار کر دیا، تو پھر جناب ام کلثوم کی نگاہوں کے سامنے سے جیسے پردہ اٹھ گیا، اور جناب ام کلثوم نے یہ دیکھا کہ حسین تنہا نہیں ہے، گھوڑے پر حسین جا رہے ہیں، لیکن پیچھے پیچھے کوئی انہیں وداع کر رہا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا، بھیا تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ حسین نے پلٹ کے کہا کہ بہن یہ نانا ہے جو مجھے رخصت کر رہے ہیں.
یہ میں عصر عاشور ذکر کر چکا ہوں، اور اب اس وقت جب شام غریبہ مصائب بڑھتے جا رہے تھے اور بی بی زینب ان مصائب کو اٹھا رہی تھی، اس وقت بی بی زینب کی نگاہوں کے سامنے سے بھی ایک پردہ ہٹا، دیکھا ایک سوار ہے جو چلا آ رہا ہے۔ بی بی آگے بڑھی اور بڑی ہیبت اور جلال سے کہا، آنے والے ٹھہر جا، ہم لٹ چکے، اب کوئی سامان دنیا ہمارے پاس نہیں آئے، دشمنوں نے سب لوٹ لیا، بچے ابھی سوئے ہیں، یہ کنبہ ابھی سویا ہے، میں ان کی حفاظت کر رہی ہوں، اب قریب نہ، اور اگر کچھ ہے تو صبح آ جانا۔ لیکن سوار آگے بڑھتا رہا۔ جب بی بی، ہاں یہ مشیت کے اسرار ہیں، یہ مشیت کے اسرار ہیں، یہ شاعرانہ روایتیں نہیں ہیں، یہ مشیت کے اسرار ہیں۔ جب وہ سوار آگے بڑھا، بی بی آگے بڑھی، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، میں علی کی بیٹی ہوں، بار بار کہہ رہی ہوں ٹھہر جا، مگر تو میری فریاد نہیں سنتا۔ آنے والے نے رقاب رخ کو الٹا، بیٹی زینب، بیٹی حسین بھی امتحان میں کامیاب ہوا، تو بھی امتحان میں کامیاب ہوئی، بیٹی اب میں آ گیا ہوں، ذرا تو بھی کچھ دیر کے لیے آرام کر لے، میں ہوں علی، اب میں حفاظت کروں گا۔ یقیناً بی بی نے کیا کیا فریادیں کی ہوں گی۔ بابا آپ وہ مناظر دیکھ رہے تھے جب میرا حسین گھوڑوں سے پامال ہو رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین، یا حسین